Welcome to Story's Garden. Let the magic begin. ایک زمانے کی بات ہے جب پہاڑوں اور گہری جھیلوں کے درمیان ایک عظیم سلطنت آباد تھی جسے ریاست رانجھار کہا جاتا تھا۔ اس ریاست پر کنگ ضمیر کی حکومت تھی۔ وہ ایک مضبوط نظم و ضبط کا پابند اور نہایت سنجیدہ بادشاہ تھا۔ اس کی ملکہ کوئین الینا نرمی، دانائی اور شفقت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ رعایا کہا کرتی تھی کہ جب ملکہ مسکراتی ہے تو شہر کی فضا ہلکی ہو جاتی ہے۔ ان کی ایک ہی اولاد تھی، پرنسس آئرا۔ آئرا عام شہزادیوں جیسی نہیں تھی۔ وہ کم بولتی تھی مگر اس کی خاموشی میں گہرائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے اور دل میں سمجھ۔ وہ طاقت سے نہیں، شعور سے پہچانی جاتی تھی۔ ایک دن اچانک کوئین الینا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، نہ کسی جنگ میں نہ کسی سازش میں، بس جیسے زندگی نے خود ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ ملکہ کے جاتے ہی محل کی دیواریں سنسان ہو گئیں اور بادشاہ کے دل میں ایک خاموش خوف نے جگہ بنا لی۔ اسی زمانے میں ایک پرانی پیش گوئی دوبارہ زبانوں پر آ گئی۔ بادشاہ کی اولاد اس کے تاج کی وجہ بھی بنے گی اور اس کے زوال کا سبب بھی۔ یہ الفاظ کنگ ضمیر کے دل میں زہر بن کر اترے۔ بادشاہ نے آئرا کو دیکھنا شروع کیا مگر اب وہ نظر محبت کی نہیں تھی۔ وہ اسے بیٹی نہیں، ایک اندیشے کی طرح دیکھنے لگا۔ وہ اسے قید نہیں کرتا تھا، نہ ہی نقصان پہنچاتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب وہ تحفظ نہیں رہا تھا جو کبھی ہوتا تھا۔ دربار میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ اگر شہزادی زندہ رہنی ہے تو اسے اپنی پہچان چھوڑنی ہوگی۔ ایک رات آئرا محل سے باہر جلتی ہوئی لکڑیوں کے پاس بیٹھی اپنی ماں کو یاد کرتی رہی۔ پھر اس نے خود سے کہا، اگر میری پہچان ہی خطرہ ہے تو میں خود کو مٹا دوں گی۔ اس نے اپنے بال کاٹ دیے، اپنے شاہی لباس جلا دیے اور اپنے جسم پر راکھ مل لی۔ اس رات پرنسس آئرا مر گئی اور جنم لیا راکھ اوڑھنے والی لڑکی نے۔ وہ شہر کے کنارے ایک پرانی نانبائی میں کام کرنے لگی، نہ نام، نہ آواز، نہ سوال۔ لوگ اسے راکھ والی لڑکی کہتے تھے۔ وہ صبح سے شام تک روٹیاں بناتی، فرش صاف کرتی اور رات کو چھت پر بیٹھ کر خاموش آسمان دیکھتی۔ اسی شہر کا شہزادہ تھا پرنس کایان۔ وہ حسین تھا مگر اس کی آنکھوں میں تھکن تھی۔ ایک دن شکار سے واپسی پر اس کی نظر نانبائی کے دروازے پر پڑی۔ راکھ میں لپٹی ہوئی لڑکی خاموشی سے روٹیاں سجا رہی تھی۔ نہ اس نے شہزادے کو دیکھا، نہ مسکرائی، مگر شہزادے کا دل وہیں رک گیا۔ کچھ ہی دنوں میں شہزادہ شدید بیمار ہو گیا۔ حکیموں نے کہا، یہ جسم کی نہیں، روح کی بیماری ہے۔ ملکہ نے کہا، جو چاہو مانگو۔ شہزادے نے دھیمی آواز میں کہا، اس لڑکی سے کہو جو راکھ میں رہتی ہے میرے لیے خود کچھ بنا کر لائے۔ راکھ والی لڑکی نے اپنے ہاتھوں سے روٹی بنائی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی ماں کی نشانی ایک چھوٹی سی چاندی کی انگوٹھی آٹے میں گر گئی۔ اسے خبر نہ ہوئی۔ شہزادے کو انگوٹھی ملی۔ اس نے اعلان کروایا، جس کی انگلی میں یہ انگوٹھی آئے وہی سچ ہے۔ شہر کی سب لڑکیاں آئیں، کسی کی انگلی میں نہ آئی۔ آخر کار راکھ والی لڑکی کو بلایا گیا۔ لوگ ہنسے مگر جب اس نے ہاتھ بڑھایا انگوٹھی بالکل فٹ ہو گئی۔ اسی لمحے اس نے راکھ جھاڑی اور شہر نے ایک شہزادی کو دوبارہ جنم لیتے دیکھا۔ کنگ ضمیر کو بلایا گیا۔ آئرا نے اسے دیکھا اور کہا، میں تم سے تاج نہیں مانگتی، بس یہ چاہتی ہوں کہ خوف کے بغیر جیا جا سکے۔ کنگ ضمیر ٹوٹ گیا۔ شادی ہوئی مگر اس سے بڑھ کر انسانیت جیت گئی۔ اور لوگ آج بھی کہتے ہیں، کبھی کبھی اپنی جان بچانے کے لیے خود کو راکھ بنانا پڑتا ہے تاکہ دوبارہ روشنی بن سکو۔ ایسی ہی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔